شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا۔ محترم ناظرین، عدل و انصاف کا دور اور اسلامی فتوحات کا دور، جسے خاص طور پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور سے منسوب کیا جاتا ہے۔ حضرت امیر المومنین کے پاس کچھ شخص دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر کہا، یا امیر المومنین، اس نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پوچھنے لگے کہ کیا کہہ رہے ہو؟ اس شخص نے تمہارے باپ کو قتل کیا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے مخاطب ہو کر پوچھا، کیا تم نے ان کے باپ کو قتل کیا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ جی امیر المومنین، ان کا باپ مجھ سے ہی قتل ہو گیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں، کس طرح قتل ہوا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے، یا امیر المومنین، ان کا باپ اپنے اونٹ سمیت میرے کھیت میں داخل ہو گیا تھا۔ جب میں نے اس کو منع کیا تو وہ باز نہیں آیا، تو میں نے ایک پتھر اس کو دے مارا جو سیدھا اس کے سر پر لگا اور وہ موقع پر ہی فوت ہو گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، پھر تو قصاص دینا پڑے گا، اس کی سزائے موت ہے۔ محترم ناظرین، نہ فیصلہ لکھنے کی ضرورت، اور فیصلہ بھی ایسا اٹل کہ جس پر کسی بحث و مباحثے کی بھی گنجائش نہ تھی۔ نہ ہی اس شخص سے اس کے کنبے کے بارے میں سوال کیا گیا، نہ ہی یہ پوچھا گیا کہ اس کا تعلق کس خاندان سے ہے، اور نہ ہی یہ پوچھنے کی ضرورت محسوس کی گئی کہ تعلق کسی معزز قبیلے سے تو نہیں، معاشرے میں تیرا کیا رتبہ یا مقام ہے۔ ان سب باتوں سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو مطلب ہی کیا تھا؟ کیونکہ معاملہ اللہ کے دین کا ہو تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا تھا، اور نہ ہی کوئی اللہ کی شریعت کی تنفیذ کے معاملے پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو روک سکتا ہے، حتیٰ کہ سامنے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، قاتل کی حیثیت سے کھڑا ہو، قصاص تو اس سے بھی لیا ہی جائے گا۔ وہ شخص کہتا ہے، اے امیر المومنین، اس کے نام پر جس کے حکم سے یہ زمین و آسمان قائم کھڑے ہیں، مجھے صحرا میں واپس اپنے بیوی بچوں کے پاس جانے دیجیے، تاکہ میں ان کو بتاؤں کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا۔ ان کا اللہ عز و جل اور میرے سوا کوئی آسرا نہیں، میں اس کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کون تیری ضمانت دے گا کہ تو صحرا میں جا کر واپس بھی پلٹ کر آئے گا؟ مجمع پر ایک خاموشی چھا جاتی ہے۔ کوئی بھی تو ایسا نہ تھا جو اس شخص کا نام تک بھی جانتا ہو، اس کے قبیلے، خیمے یا کر وغیرہ کے بارے میں جاننے کا معاملہ تو بات کی بات ہے، کون ضمانت دے اس کی؟ کیا یہ 10 درم کے ادار یا زمین کے ٹکڑے یا کسی اونٹ کے سودے کی ضمانت کا معاملہ ہے؟ ادھر تو ایک گردن کی ضمانت دینے کی بات ہے جسے تلوار سے اڑا دیا جانا ہے، اور کوئی بھی تو ایسا نہ تھا جو اللہ کی شریعت کی تنفیذ کے معاملے پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے اعتراض کرے، یا پھر اس شخص کی سفارش کے لیے ہی کھڑا ہو جائے، اور کوئی ہو بھی نہیں سکتا جو سفارشی بننے کی سوچ بھی سوچے۔ محفل میں موجود تمام صحابہ کرام پر خاموشی سی چھا گئی۔ اسی صورتحال سے خود سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی متاثر ہیں، کیونکہ اس شخص کی حالت نے سب کو حیرت میں ڈال کر رکھ دیا تھا۔ کیا اس شخص کو واقعی قصاص کے طور پر قتل کر دیا جائے گا اور اس کے بچے بھوکے مرنے کے لیے چھوڑ دیے جائیں گے، یا پھر اس شخص کو بغیر ضمانت کے واپس جانے دیا جائے گا؟ واپس نہ آیا تو مقتول کا خون رائگا جائے گا۔ خود سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی سر جھکائے افسردہ بیٹھے ہیں۔ اسی صورتحال پر سر اٹھا کر التجا بری نظروں سے نوجوانوں کی طرف دیکھتے ہیں، معاف کر دو اس شخص کو۔ نوجوان اپنا آخری فیصلہ بغیر کسی جھجک کے سنا دیتے ہیں کہ نہیں امیر المومنین، ہمارے باپ کو قتل کرنے اس کو ہم چھوڑ دیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بار پھر مجمع کی طرف دے کر پوچھا، اے لوگو، تم میں سے ہے کوئی جو اس کی ضمانت دے؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اپنے ضبط و صدق سے بھرپور بڑھاپے کے ساتھ کھڑے ہو کر کہتے ہیں، میں ضمانت دیتا ہوں اس شخص کی۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بولے، اے ابو ذر، اس نے قتل کیا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ اپنے اٹل فیصلہ سناتے ہیں، چاہے قتل ہی کیوں نہ کیا ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ جانتے ہو اسے
ابو ذر رضی اللہ عنہ نہیں جانتا عمر تو پھر ضمانت کس بنیاد پر دے رہے ہو؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ میں نے یا امیر المومنین اس شخص کے چہرے پر مومنوں کی صفات دیکھی ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے یہ جھوٹ نہیں بول رہا، انشاءاللہ یہ ضرور لوٹ کر واپس آئے گا۔ عمر: ابو ذر دیکھ لو، اگر یہ شخص 3 دن میں لوٹ کر واپس نہ آیا تو مجھے تیری جدائی کا صدمہ دیکھنا پڑے گا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ اپنے فیصلے پر ڈٹتے ہوئے جواب دیتے ہیں، یا امیر المومنین پھر اللہ عز و جل مالک ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ سے 3 دن تک کی مہلت پا کر وہ شخص رخصت ہو جاتا ہے، کچھ ضروری تیاریوں کے لیے، بیوی بچوں کو الوداع کہنے، اپنے بعد ان کے لیے کوئی راہ دیکھنے، اور پھر اس کے بعد قصاص کی ادائیگی کے لیے، قتل کیے جانے کے غرض سے لوٹ کر واپس آنے کے لیے، اور پھر 3 راتوں کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھلا کیسے اس امر کو بلا پاتے؟ انہوں نے تو ایک ایک لمحہ گن گن کر کاٹا تھا۔ عصر کے وقت شہر میں الصلاۃ الجامعہ کی منادی ہو جاتی ہے، نوجوان اپنے باپ کا قصاص لینے کے لیے بے چین، اور لوگوں کا مجمع اللہ کی شریعت کی تنفیذ دیکھنے کے لیے جمع ہو چکا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بھی تشریف لاتے ہیں اور آ کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں کہ اے ابو ذر، کدھر ہے وہ آدمی؟ ابو ذر مختصر جواب دیتے ہیں، مجھے کچھ پتہ نہیں یا امیر المومنین۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، جدھر سورج ڈوبنے کی جلدی میں معمول سے زیادہ تیزی کے ساتھ جاتا دکھائی دے رہا ہے۔ محفل میں سناٹے کا عالم ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ آج کیا ہونے والا ہے۔ اور محترم ناظرین، یہ بات بھی سچ ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ سیدنا عمر کے دل میں بستے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے ان کے جسم کا ٹکڑا مانگیں تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دیر نہ کرے، کاٹ کر فوراً ابو ذر رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیں۔ لیکن ادھر معاملہ شریعت کا ہے، اللہ کے احکامات کی وجاوری کا ہے، کوئی کھیل تماشا نہیں ہونے جا رہا، نہ ہی کسی کی حیثیت یا صلاحیت کی پیمائش ہو رہی ہے، حالات و واقعات کے مطابق نہیں، اور نہ ہی زمان و مکان کو بیچ میں لایا جاتا ہے۔ قاتل نہیں آتا تو ضامن کی گردن جاتی نظر آ رہی ہے، مغرب سے چند لحظات پہلے ہی وہ شخص آ جاتا ہے۔ بے ساختہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے منہ سے اللہ اکبر کی صدا نکلتی ہے، ساتھ ہی مجمع بھی اللہ اکبر کا نعرہ پر زور لگا دیتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس شخص سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے شخص، اگر تو لوٹ کر نہ بھی آتا تو ہم نے تیرا کیا کر لینا تھا؟ نہ ہی تو کوئی تیرا گھر جانتا تھا اور نہ ہی کوئی تیرا پتہ جانتا تھا۔ وہ شخص بولا، یا امیر المومنین، اللہ کی عزت کی قسم، بات آپ کی نہیں ہے، بات اس ذات کی ہے جو سب ظاہر و پوشیدہ کے بارے میں جانتا ہے۔ دیکھ لیجئے، میں آ گیا ہوں، اپنے بچوں کو پرندوں کے چوزوں کی طرح صحرا میں تنہا چھوڑ کر، جدھر نہ درخت کا سایہ ہے اور نہ ہی پانی کا نام و نشان، میں قتل کر دیے جانے کے لیے حاضر ہوں۔ مجھے بس یہ ڈر تھا کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے وعدوں کا ایفا ہی اٹھ گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کی طرف رخ کر کے پوچھا، اے ابو ذر، تو نے کس بنا پر اس شخص کی ضمانت دے دی تھی؟ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے عمر، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں کوئی یہی نہ کہہ دے کہ اب لوگوں سے خیر ہی اٹھا لی گئی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور پھر ان 2 نوجوانوں سے پوچھا کہ اب کیا کہتے ہو؟ نوجوانوں نے، جن کا باپ قتل ہوا تھا، روتے ہوئے کہا، اے امیر المومنین، ہم اس کی صداقت کی وجہ سے اسے معاف کرتے ہیں، ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں کوئی یہ ہی نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے عفو درگزر ہی اٹھا لیا گیا ہے۔
सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हो अल्लाह अकबर पुकार उठे और आंसू आप रजी अल्लाह अन्हो की दाढ़ी मुबारक को तर्क करते हुए नीचे गिरने लगे और फिर बोले, ऐ नौजवानों, तुम्हारे अफू दुर्गजर पर अल्लाह तुमको जजाए खैर दे। ऐ अबू जर, अल्लाह तुझे इस शख्स की मुसीबत में मदद करने पर जजाए खैर दे, और ऐ शख्स, अल्लाह अज़्ज़ व जल तुझे इस वफाए अहदो सदाकत पर जजाए खैर दे। और वह शख्स कहने लगा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह तुझे अदल व इंसाफ और रहम दिली पर जजाए खैर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो इसे दूसरे दोस्तों में शेयर कर दें और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को क्लिक करके ऑन कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम।